السلام علیکم ناظرین۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب عز و جل کی ذات باقی رہنے والی ہے، جو صاحب جلال ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، جب قرب قیامت پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو یہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ دنیا کی اس تباہی سے پہلے بہت ساری ایسی نشانیاں ہوں گی جو ظاہر ہو کر پوری ہوں گی، اور جن میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے دور میں پوری ہو چکی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، جہاں قرب قیامت میں ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا، وہیں قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کی یہ نشانی کب پوری ہوگی، اور خانہ کعبہ کو کب اور کون گرائے گا، اور خانہ کعبہ کو توڑنے والے شخص کا حلیہ اور شکل و صورت کیسی ہوگی، اور خانہ کعبہ کو توڑنے والے شخص کے بارے میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور قیامت کی اس نشانی کے پورا ہو جانے کے کتنے دیر بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک گھر ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اس وقت رکھی جب اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نسل انسانی کی بنیاد رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر نازل فرمایا۔ پیارے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا، اور اس تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ پیارے دوستوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے، اور خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے جہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں پر آنے والے بے شمار مسلمانوں کے دلوں کو پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ وہ مقدس مقام ہے جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، اور دنیا کی ہر مخلوق اس کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، جب تک خانہ کعبہ قائم ہے تب تک یہ دنیا قائم ہے، اور جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تو یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی ایسا ہوگا جو خانہ کعبہ کو اپنے مفاد کے لیے گرا دے گا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف خانہ کعبہ کی دولت کو حاصل کرنا ہوگا۔ خانہ کعبہ کو گرانے والا شخص دو چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی ہوگا۔ پیارے دوستوں، یہ شخص خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ دے گا اور اس کے غلاف کو اتار دے گا، اور خانہ کعبہ کے تمام خزانوں کو لوٹ لے گا۔ جیسا کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو کہ جب تک وہ تم کو چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ کے خزانوں کو سوائے اس حبشی کے کوئی نہیں نکالے گا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جیسا کہ بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا ہے اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، اور خانہ کعبہ کے پتھر کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حبشی کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کے سر پر بال نہیں ہوں گے، اور اس کے جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہوگا، ایسا معلوم ہوگا کہ اس کے جوڑ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مزید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص خانہ کعبہ کو لوہے کے ایک آلے سے شہید کرے گا۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو کب گرایا جائے گا، اور ایسی نوبت کب آئے گی کہ جب یہ شخص خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کو بھول چکے ہوں گے اور خانہ کعبہ کو عزت و احترام سے نہ دیکھا جائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی کی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کی جائے گی، اور اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی برباد کر دیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو عربوں کی ہلاکت کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ اس کے حبشہ سے ایک لشکر نکلے گا جو خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ گھر پھر کبھی آباد نہ ہوگا، اور یہی لوگ خانہ کعبہ کے خزانوں کو لوٹ لیں گے۔ پیارے دوستوں، خانہ کعبہ کو گرانے والے شخص کا نام ذوالذوالفقارین ہوگا۔ اس کو یہ نام اس وجہ سے دیا گیا کہ یہ دو چھوٹی پنڈلیوں والا شخص ہوگا۔ پیارے دوستوں، اس طرح جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا اور اس کے تمام خزانوں کو لوٹ لیا جائے گا، اور جب لوگوں کے درمیان خانہ کعبہ کی حرمت ختم ہو چکی ہوگی تو اس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔
پیارے دوستوں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ابرہا نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ابرہا کے لشکر کو ختم کر دیا، لیکن قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہ کرے گا اور کعبہ کو گرانے والا شخص قرب قیامت میں کعبہ کو گرانے میں کس طرح کامیاب ہو جائے گا؟ تو اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب ابرہا نے مکہ مکرمہ میں حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت مکہ میں رہنے والے کافر تھے اور انہوں نے خانہ کعبہ کی حرمت کو کبھی پامال نہ کیا۔ اسی وجہ سے جب خانہ کعبہ میں رہنے والے لوگوں نے خانہ کعبہ کو حرمت دی تو اللہ تعالیٰ نے ابرہا سے خانہ کعبہ کو ابابیل کے لشکر کے ذریعے بچا لیا اور ابرہا کی فوج کو ہلاک کر کے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور قرب قیامت میں جو حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا وہ اسی وجہ سے خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ مکہ کے مقامی لوگ جو اس وقت مکہ مکرمہ میں رہتے ہوں گے وہ خود ہی خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور ان کی نظر میں خانہ کعبہ کی کوئی عزت باقی نہ رہے گی اور نہ ہی اس دور میں خانہ کعبہ کی تعظیم کا کوئی خیال کرے گا۔ اور اس طرح جب خانہ کعبہ کی تعظیم کرنا چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے دستے قدرت مکہ کی سرزمین سے پیچھے ہٹا لے گا۔ پیارے دوستوں، خانہ کعبہ کو گرانے والا یہ حبشی اور اس کے ساتھ جو لوگ شریک ہوں گے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے جن کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔